آج ہم قرآن مجید کے 8ویں پارے کے سفر پر چلتے ہیں۔ اس میں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کے بہت اہم موضوعات ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ حصہ ہمیں توحید، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین اور تاریخ سے ملنے والے گہرے اسباق کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس سوال پر غور کرتے ہیں، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب حق کی نشانیاں بالکل سامنے ہوتی ہیں تب بھی کچھ لوگ اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس پارے کے مرکزی خیال کی بنیاد ہے۔ قرآن کے مطابق ایمان کی راہ میں جو سب سے پہلی اور بڑی رکاوٹ آتی ہے وہ ہے ضد اور ہٹ دھرمی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چیز حق کو قبول کرنے کے راستے میں کیسے دیوار بن جاتی ہے۔ یہ آیت ایک بڑی گہری حقیقت ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ضد بیٹھ جائے نا تو پھر بڑے سے بڑے معجزے بھی اس کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ ایمان کا تعلق صرف باہر کی نشانیوں سے نہیں بلکہ کسی اور چیز سے ہے۔ تو اصل بات یہ ہوئی کہ ہدایت کا تعلق دل کے دروازے کھلے ہونے سے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے زبردستی معجزے دکھا کر کسی کے اندر ڈالا جا سکے۔ یہ تو ایک اندرونی کیفیت ہے جہاں انسان خود حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اچھا، ضد کے بعد جو دوسری بڑی رکاوٹ سامنے آتی ہے وہ ہے تکبر، اور اس کا نتیجہ اکثر یہ نکلتا ہے کہ انسان اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں سے آگے بڑھ کر اپنے قانون بنانے لگتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ شیطان کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اسے علم نہیں تھا، نہیں، مسئلہ تھا تکبر کا، اس کی انا کا۔ صرف اسی تکبر کی وجہ سے اس نے اللہ کے واضح حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور یہی تکبر انسان کو بھی گمراہی کی طرف دھکیلتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم نقطہ سامنے آتا ہے، ایک کشمکش۔ دیکھیں، دین کی بنیاد یہ ہے کہ حلال اور حرام کا فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ جب انسان تکبر میں آ کر اس اختیار میں دخل اندازی کرتا ہے اور اپنی مرضی سے دین میں چیزیں شامل کرتا ہے یا نکالتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ تو ہم نے رکاوٹیں تو دیکھ لیں، اب سوال یہ ہے کہ حل کیا ہے؟ قرآن صرف مسائل نہیں بتاتا بلکہ زندگی گزارنے کا ایک صاف اور سیدھا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ سورۃ الانعام کی یہ آیتیں صرف کچھ احکامات نہیں ہیں، یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہیں۔ غور کریں، شرک سے منع کرنے کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم آتا ہے، اور پھر معاشی انصاف یعنی ناپ تول میں ایمانداری کی بات ہوتی ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ایمان کا تعلق ہماری ذاتی زندگی اور ہمارے معاشرے دونوں سے کتنا گہرا جڑا ہوا ہے۔ اب ذرا تاریخ کا ورق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جن قوموں نے ان الہی اصولوں کو نہیں مانا، تاریخ ہمیں ان کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ دیکھیں، قرآن جب یہ قصے سناتا ہے نا تو یہ صرف کہانیاں نہیں ہوتیں، یہ اصل میں تاریخی ثبوت ہیں جو بتاتے ہیں کہ جب قومیں اللہ کی رہنمائی سے منہ موڑتی ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں تاکہ آنے والے لوگ ان سے سبق سیکھیں۔ اس ٹیبل میں ایک پیٹرن دیکھیں، ایک واضح تعلق نظر آتا ہے۔ ہر قوم کے زوال کے پیچھے ایک خاص اجتماعی گناہ تھا، جیسے قوم نوح نے توحید کا انکار کیا، قوم عاد نے اپنی طاقت پر تکبر کیا، اور قوم شعیب معاشی بددیانتی میں ڈوب گئی، اور ہر گناہ کا نتیجہ ایک خاص عذاب کی شکل میں آیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اجتماعی اعمال کے اجتماعی نتائج ہوتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں اور تاریخ کے اسباق کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کامیابی کا اصل راستہ آخر ہے کیا؟ تو پورے تجزیے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ کامیابی کی بنیاد صرف اور صرف خالص توحید پر ہے۔ ضد اور تکبر جیسی بیماریوں سے بچنا، معاشرے میں انصاف قائم کرنا اور اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلنا، یہی دنیا اور آخرت میں فلاح پانے کا واحد راستہ ہے۔ اور ایک آخری لیکن بہت اہم بات، اجتماعی انجام کی بات تو ہوئی، لیکن حساب ہر ایک کا اپنا اپنا ہوگا۔ قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ اصول اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ تو بات آ کر یہاں ختم ہوتی ہے کہ راستہ تو بالکل واضح دکھا دیا گیا ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کسی کے اپنے انتخاب اسے کہاں لے کر جائیں گے۔ یہی وہ فیصلے ہیں جو کسی کی حتمی منزل کا تعین کرتے ہیں۔